إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ عدم برداشت کے اوپر ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دیکھیں تو ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کے اوپر بات کرنے کی. بلکہ صرف پاکستان میں نہیں، مجھے یاد ہے جب میں عمرہ کے اوپر گئی تھی تو جو ایک چیز جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا تھا وہ یہ تھی کہ جب لوگ طواف کعبہ کر رہے ہوتے تھے اس ٹائم بھی ایک دوسرے کو دھکا دینا، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کونیاں مارنا. اور میں بڑی حیران ہو رہی تھی. کچھ لوگ، اور انفارچونیٹلی اس میں بہت ساری آنٹیاں جو تھیں وہ پاکستان سے تھیں، اور میں یہ کہتی تھی کہ جب اللہ کا گھر آپ کے بالکل بائیں ہاتھ پر ہے اور آپ دائیں ہاتھ والی خاتون کو دھکا دے رہے ہو یا اس کو باتیں سنا رہے ہو، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ادھر تو ہوش ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. عدم برداشت ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم سب کو، اور یہ نہیں کہ ہم معاشرے میں جا کر عدم برداشت کی بات کریں، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر ہم اپنے گھر والوں کو دیکھیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کو تو چھوڑیں، کزنس کو تو چھوڑیں، اپنے دوستوں کو تو چھوڑیں، ہم اکثر اپنے ماں سے، اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کر جاتے ہیں. تو ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. جو عدم برداشت والا معاملہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس کا تو سلسلہ جو ہے وہ انبیاء سے چل رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے فرشتوں کو تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ عدم برداشت جو ہے وہ جنوں تک ہے. کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور فرشتوں سے بولا، ملائکہ سے بولا کہ ان کو سجدہ کرو. اچھا، وہاں پر بھی دو چیزیں ہیں. جیسے آج جمعہ تھا، میں سورہ کہف پڑھ رہی تھی، تو سورہ کہف کے اندر ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جن ہے، وہ بلایا کہ ملائکہ کو سجدہ کرو اور ابلیس نے نہیں کیا. لیکن سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ یہ ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ ہی، ابلیس کا جو بیسیکلی جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہت مایوس، یعنی کہ انتہائی مایوس، کہ اللہ تعالیٰ ابلیس سے بہت مایوس ہو چکے تھے. تو سورہ بقرہ کے اندر تو یہ نہیں، ان کو فرشتوں کے اندر ہی گنا گیا تھا. لیکن اگر میں نے آج سورہ کہف میں دیکھا کہ وہ فرشتوں کے اندر گن کے بعد اللہ تعالیٰ نے بولا وہ جنوں میں سے تھا، تو اس میں یہ تھا کہ شاید وہ جنوں کا ایک قبیلے کا سردار تھا اور اس کے اندر بہت سارے جن آتے تھے. اینی وے، تو جہاں پر عدم برداشت کی بات ہے تو سب سے پہلے تو وہ تکبر میں آ گیا اور اس نے عدم برداشت کا آغاز، میں کیوں کروں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے. یہ قرآن پاک میں سارے قصے موجود ہیں. قرآن پاک کی آپ نے بات بالکل ٹھیک ہے. آپ میں بہت سارے لوگوں نے بولا کہ قرآن پاک پڑھیں. واقعی قرآن پاک پڑھنے سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز، لیکن ساتھ ساتھ تفسیر بھی. اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد حابیل اور قابیل کا واقعہ دیکھ لیں کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی. اب یہ میں اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانے دینا چاہتی کیونکہ پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ قابیل نے عدم برداشت میں قتل کر دیا. اب جب وہ قتل کر دیا، اب وہ چونکہ پوری دنیا میں وہ پہلا ایک ایسا قتل تھا جو کہ ناحق قتل ہوا تھا، تو اس وجہ سے پوری دنیا میں اب جو بھی ناحق قتل ہوتا ہے اس کے قتل کا 1% جو گناہ ہے وہ قابیل کو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے میں جو اتنی محنت کرتی ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی سوشل میڈیا سے بہت سارے پیسے مل رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے اس سے بہت زیادہ پیسے گانوں کے ملتے تھے. میں صرف اپنے گناہ جاریہ کو صدقہ جاریہ میں بدلنا چاہتی ہوں. برداشت کرنا سیکھو. مجھے جو گالیاں دے رہا ہے یا مجھے کوئی اگر بندہ برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کو ہم نے کچھ نہیں کہنا. لیکن اگر کوئی صحابہ اکرام کے اوپر بات کرتا ہے یا ہماری امہات المومنین کے بارے میں بات کرتا ہے، آپ اس کو بلاک کرتے ہیں. اب میری راوی کی برداشت شروع ہو گئی ہے، تو آج سے آپ کو اجازت ہے، آپ نے جو کچھ کہنا ہے اللہ کے حکم سے آپ بلاک نہیں ہوں گے، کیونکہ مجھے بھی برداشت دکھانی ہے اور اللہ آپ کو ہدایت دے گا کہ مسلمان کبھی گالی نہیں دیتا. یہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی عدم برداشت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے جیلسی میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. تو یہ نبیوں کے دور سے جو ہے نا، یہ عدم برداشت ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہنے والے. اب آپ کہیں گے کہ آپ نہیں مانیں گے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جتنے ملکوں کا آپ کو نام پتہ ہے نا، وہاں جا کے میں کانسرٹس کر کے آئی ہوں. اینڈ وی نو دا فیملیز اوور دیئر، وی ہیو میٹ دیم، وی ہیو اسپوکن ٹو دیم. ہم پاکستانیوں کی خصوصی ایک عادت ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے. ہمیں یہ برداشت کرنا سیکھنا چاہیے. دیکھو، اپنی غلطی کو مانو گے تو اس کو سیدھا کرو گے. اگر اپنوں کو آپ ناحق صحیح کہتے رہو گے تو آپ اپنی اس غلطی کو کبھی سدھار نہیں سکتے. ہم آئے دن اکثر قصے سنتے رہتے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا کس چیز سے بھرا ہوا ہے. وہ ملازم کو اتنا مارا، وہ اس لڑکی کو مارا، اس کو استری سے جلا دیا، اس کو جان سے مار دیا. یا اب دیکھیں
ملازموں کے اوپر تو آج کل کے ملازموں کا مجھے پتہ ہے کہ اکثر یہ ہو جاتا ہے. میں نے کچھ خواتین سے بولا کہ اپنی ملازمہ کے اوپر اتنا ظلم نہ کرو یا اپنے ملازم سے کام کم کراؤ. اس نے کہا میرے سر پہ ناچتے ہیں. تو ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں. دیکھیے میں بہت حقیقت پسند کی باتیں کرتی ہوں. میں آج کے معاشرے کی, آج کی دور کی, آج کی تاریخ کی وہ بات کرتی ہوں جس سے میں اور آپ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ملازموں کے ساتھ بھی اتنا برا سلوک کرنا کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جائیں, کچھ لوگ تو مار بھی دیتے ہیں, یہ بہت بری بات ہے. اسی طرح سے ہم لوگ کچھ اسٹوڈنٹس کے قصے سنتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے دوسرے اسٹوڈنٹ کو گولی مار دی. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو پیرنٹس اس طرح کی تربیت کرتے ہیں وہ بچ جائیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ بچہ بچ جائے گا اگر وہ اللہ کے شرعی اس کے اندر اس عمر تک نہ پہنچا ہوا. لیکن اس کے پیرنٹس کبھی نہیں بچیں گے جنہوں نے اس کی تربیت میں کوتاہی کی کہ اس نے گولی مار دی. وہ گن مین ساتھ ہیں. عدم برداشت, میرے بھائی, عدم برداشت جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ پر سکھانی ہے. ہمیں ہر جگہ پر لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم برداشت, ہم مسلمان کا, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں. ہم تو اس لیول تک پہنچ نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک طاقتور وہ نہیں جو غصے میں لوگوں کو پچھاڑ دے, بلکہ طاقتور وہ ہے جو کہ اپنا نفس کنٹرول کرے. ابو ہریرہ سے روایت ہے. ہم اپنے نفس کی طرف آتے ہی نہیں. ہم نے تو اپنے نفس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے نفس کے غلام ہیں. میں نے اس دفعہ رمضان میں نفس کو بڑا اسٹڈی کیا. اسی طرح صحیح بخاری میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اگر اپنے بندے کو 2 چیزوں سے محروم کر دوں, یعنی کہ آنکھوں سے محروم کر دوں, اور وہ اس کے اوپر بھی شکر ادا کرے, تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. صبر کا بہت بہت بڑا مقام ہے. اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے کہ اے ایمان والو بہت ساری بدگمانیوں سے بچتے رہو کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہیں, اور ٹٹول بھی نہ کیا کرو. اب ٹٹول کیا ہوتا ہے؟ جو ایوز ڈراپنگ پہلے خواتین کرتی تھی, اب جہاں پہ دیکھو بندے جو ہیں وہ اپنی بیگم کی یا بچوں کی یا بہنوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. خواتین کی تو یہ عادت ہی ہے, اسی لیے جہنم میں غیبت خواتین جو ہیں وہ زیادہ کرتی ہیں. شاید اللہ ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب کو ہدایت دے. ٹٹول بھی نہ کیا کرو. اور کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اگر تم یہ پسند نہیں کرتے تو تم اللہ تعالیٰ کو ناخوش کیسے کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. آپ ہماری عدم برداشت میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں کہ جن لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت پہ مجبور کیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی یہی فرمایا کہ میں نے آج کے دن سب کو معاف کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا بدلہ نہیں لیا. ہم کون ہیں؟ ہماری اوقات کی, ہم صرف امت ہیں. ہماری اوقات یہ ہے کہ ہماری کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. دیر از نو رابی پیر صاحبہ, دیر از نو اینی اسٹار ان دس ورلڈ. ہم اپنے نبی کی امت ہے. اور مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اتنا عرصہ جو گانے گاتی رہی, یا میں جو فلموں میں کام کرتی رہی, یا جو میں ڈرامے کرتی رہی, اس میں بہت پیسہ تھا, بٹ اللہ میری رسی دراز کر رہا تھا. میں اگر اپنے نبی کی امت میں سے ہوں, مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ابھی بھی جو لوگ آ کر ہمیں یہاں پہ ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خدا را آپ جائیے اور جا کر باقیوں کے پیجز کے اوپر گئے, کیا پتہ آپ کو اس کو ثواب ملے. کیا پتہ جو گناہ آپ یہاں پر اسلام کے خلاف بات کر کے کما رہے ہیں, کیا پتہ وہ اللہ نیکیوں میں بدل دے اگر آپ کسی ایسی خاتون یا ایسے مرد کے پیج کے اوپر جا کر یہی بات کریں جس سے اس کو ہدایت ملے. اللہ نے مجھے بہت صبر, میں بہت سارے لوگ جو مجھے پرانا جانتے ہیں, میرے میوزیشنز وغیرہ, وہ یقیناً وہ میری اگر یہ باتیں سنتے ہوں گے ان کو لگتا ہوگا کہ میں وہ نہیں ہوں. اب میں قرآن پاک کے اوپر آتی ہوں. آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے 134 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں, فی السراء والضراء, خوشی اور سختی کے موقع پر, والکاظمین الغیظ, اور غصہ پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ تو محسنوں سے پیار کرتا ہے. قرآن پاک میں ہے. چلو خوشی اور غمی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ویسے آؤٹ آف دا ٹاپک ہے, لیکن یہ میں بتا دیتی ہوں. جب ہم کسی کی برتھ ڈے پر یا پیدائش کے اوپر جاتے ہیں نا, لوگوں کو لفافے کے اندر 1000-2000 روپے پکڑا دیتے. کاش ہم یہی کسی کے فوت ہونے کے اوپر بھی کریں, کیونکہ جو بیمار سے فوت ہوا ہوتا ہے اس کی فائنینشیل کنڈیشن ایسی ہوتی ہے, ہمیں یہ روایت بنانی چاہیے. ہمیں یہ روایت بنانی چاہیے کہ ہمارے ہاسپٹلز جو ہیں, جب کوئی فوت ہو جائے, جب کوئی شخص فوت ہو جائے, اگر وہ فوت ہو جائے اور وہ اس طرح کا نہیں ہو کہ وہ صاحب حیثیت نہیں ہو, تو اس کے بلز معاف کر دیں. ان چیزوں سے ہم اپنے نبی کی امت کا تھوڑا سا حق ادا کر سکتے ہیں, امت ہونے کا. اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا. میں نہیں مان رہی سنی شیعہ بریلوی کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا, تو بعد میں ہم نے یہ چیزیں بنانی ہیں. اور چلیں شیعہ حضرات کو بھی بتا دیتی ہوں کہ اکثر میری ٹیم کو شکایت ہوتی ہے, مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے, میں کسی کے لیے کوئی بد دعا نہیں دیتی, میں سب کے لیے ہدایت کی دعا کرتی ہوں کہ کچھ
کچھ، سارے نہیں، بہت سے شیعہ حضرات میرے دوست ہیں، قریبی دوست ہیں، میں ان کی بہت عزت بھی کرتی ہوں، لیکن کچھ شیعہ حضرات ایسے ہیں جب وہ بری زبان یوز کرتے ہیں نا تو میری ٹیم میرے سامنے سوالیہ نشان لے کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، بڑا مشہور قصہ ہے کہ ایک یہودی کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور جب لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو مارنے لگے تھے تو اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار روک دی۔ اس یہودی نے کہا تم نے مجھے قتل نہیں کرنا، مجھے تو تم نے اگلے سیکنڈ میں مار دینا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے مجھے تھوک دیا، اب یہ جو غصہ ہے نا یہ میرا ذاتی غصہ ہوتا۔ یہ اس آیت کا اس کے اوپر بحث بھی کی، ایک بھائی نے لکھا کہ جب ہم جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جو لوگ نان مسلمز ہیں، جب ہم ان کے خداؤں کو گالی دیتے ہیں، اور ہم اکثر دیتے ہیں، ہم اکثر ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں اڑانا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ رابی تو کفر بول رہی ہے کہ آپ لوگوں کے بتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، آپ ہندوؤں کے بتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، آپ گردوارے کا مذاق نہ اڑاؤ، آپ چرچ کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جی نہیں اڑانا چاہیے، ان کو گالی نہیں دینی چاہیے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہ میں آپ کو خود سے نہیں بتا رہی ہوں، قرآن پاک میں ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 108 ہے سوری، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے، جو مشرکین اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو وہ اللہ کو چھوڑ کے جنہیں پکارتے ہیں، تم انہیں گالی مت دو۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے گالی مت دو۔ مسلمان تو گالی دینے والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ڈیش 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 تم نے پردہ کرنا ہے، ڈیش 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 تمہارا ماضی ایسا تھا، ڈیش 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 تم تو فلانے کو مانتے ہو۔ ہم گالی دے کے کسی کو دین سکھاتے ہیں؟ گالی دے کے دین کیسے سکھا سکتے ہیں؟ گالی تو مسلمانوں کا کام ہی نہیں ہے۔ گالی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمان، اور مسلمان کو گالی دیتے تو تم تو فاسق ہو جاتے ہو۔ پلیز گالی مت دیا کریں، خدا را گالی مت دیا کریں۔ اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو، پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے۔ جو گالی دیتا ہے وہ جہالت میں حد سے گزر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نہیں کہہ رہی۔ پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے، نعوذ باللہ۔ اس طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش کر دی ہے، اور پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے تھے۔ اگر رابی غلط ہے، اگر رابی پیرزادہ آپ کو دین یا اللہ کی باتیں اس لیے بتا رہی ہے کہ وہ کوئی اس کو دنیاوی فائدہ ہوگا، تو میرے سامنے قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے دنیاوی فائدہ اس زندگی میں تھا جس کو میں چھوڑ کر یہاں پر آئی ہوں۔ اس میں مجھے صرف یہ فائدہ ہے کہ میرے جو گناہ تھے وہ نیکیوں میں بدل جائیں، میرا جو گناہ جاریہ تھا وہ صدقہ جاریہ میں بدل جائے۔ تو یہ عدم برداشت کی چھوٹی سی میں نے آپ سے بات کی۔ آج کی چھوٹی سی بات میں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب لائیو پروگرام میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے، میں نے کبھی اسلامک لائیو نہیں کیا، میرے سے بہت غلطیاں ہوئی، اللہ مجھے معاف کرے۔ میں نے شاید لوگوں کی بہت دل آزاریاں بھی کی، اللہ مجھے معاف کرے۔ نالج کے بارے میں ایسی کمنٹ نہیں کرتی کہ اگر میں نے کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کر دی، جیسے حضرت ابو طالب کے بارے میں مجھے ایمان کی جو میری بات تھی وہ چونکہ میں نے کتابوں سے پڑھی تھی، اور میں نے اس کے اندر بھی جو لوگوں نے اس بات کو سامنے رکھ کر مجھے گالی دی یا میرے کردار کو گالی دی، مجھے برا بھلا کہا، وہ اللہ کے مجرم ہے، کیونکہ میں تو کتاب کی بات کری تھی بھائی۔ اور گالی دینا یا کسی کو برا بھلا کہنا یا کسی کا ماضی سامنے لانا، یہ تو ایک مسلمان کی خاصیت ہی نہیں۔